آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد منظور۔ حکومت سے حالات معمول پر لانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قرارداد میں ٹروتھ کمیشن کی حتمی رپورٹ تک مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے اور آزاد کشمیر بھر میں فوری طور پر انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کی اپیل۔ پاکستان کا ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی کا اظہار تشویش۔ دونوں ممالک سے مذاکرات اور سفارتی رابطے جاری رکھنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، اردن، کویت، قرغستان اور امریکی کانگریسی وفد سے بھی سفارتی روابط جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کویت کے ساتھ دفاعی تعاون اور علاقائی سفارتکاری کے فروغ پر زور۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف دوبارہ فضائی حملے۔ سینٹ کوم کا مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں کارروائیوں کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے اندر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جنوبی ایران بوشہر، بندر عباس، کشم، کیش اور ابو موسیٰ سمیت مختلف شہروں میں دھماکوں کی تصدیق۔ بوشہر کے جوہری بجلی گھر کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں۔ کشم میں میزائل رہائشی علاقوں میں گرنے کی اطلاعات ہیں اور فوری طور پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی اور کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ امریکہ کا ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنوبی ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے والے مزید 2 تجارتی جہاز واپس موڑ دیے گئے۔ بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ ہونے کے بعد اب تک 20 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ سینٹ کوم کا 2 جہاز ناکارہ بنانے اور 2 دیگر پر چڑھ کر تلاشی اور کارروائی کا بھی دعویٰ۔ عراق نے اپنی سرزمین سے سعودی عرب پر حملوں کے ثبوت مانگ لیے۔ عراقی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عراق سے حملوں کے الزامات کے حق میں اب تک کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی جارحانہ کارروائیوں نے مبینہ حملوں کی تحقیقات متاثر کی۔ دعووں کے ثبوت فراہم کیے جائیں۔ اسرائیل آرمی چیف ایال زمیر کا لبنان میں حملوں کا اندیاز۔ ضرورت پڑی تو اسرائیلی افواج لبنان میں مزید اندر تک پیش قدمی کریں گے اور جنوبی لبنان کے زیر قبضہ علاقے کے دورے میں فوجی افسران سے خطاب۔ تمام محاذوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گے اور مکمل تیار ہیں۔ ایران نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کر دی۔ ایرانی عوام جدوجہد میں ثابت قدم رہیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ حکومت بھی اپنے شہریوں کے ساتھ ہرگز ظلم اور انصافی برداشت نہیں کرے گی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل $1.29 سستا ہو کر $89.45 فی بیرل پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 56 سنٹ کمی کے بعد $83.90 فی بیرل پر ٹریڈ۔ تیل بردار جہازوں کی بلا تعطل آمد و رفت کے باعث قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ سیشن میں جنگی خدشات پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نائب صدر سینیٹر شاہد رحمان کی ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ڈی ایس پی سٹی دیار خان سمیت 10 اہلکاروں کی شہادت کو قوم کے لیے جرأت، بہادری اور قربانی کی روشن مثال قرار دیا۔ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے متحد ہے۔ شہداء کے بلند درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ لاہور میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ریسکیو ٹیمز کا امدادی آپریشن جاری ہے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔
زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں بھی بارش کے دوران مکان کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ملکی مجموعی امن و امان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ کہا پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملاقات میں ملکی موجودہ صورتحال اور دیگر اہم قومی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کی بیٹیوں کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا بیچ ہے جو آج پاس آؤٹ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 1100 سے زائد بچیاں ہیں اس کے اندر، اور پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا، اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہوں، خواتین چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے کیبنٹ میں ہوں، خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے ڈپٹی کمشنرز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، خواتین چاہے میرے ہائی کورٹ کی فرسٹ چیف جسٹس ہوں۔ پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیڈی پولیس افسران کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پنجاب کی بہادر بیٹیاں ملک کا فخر اور پولیس فورس کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ 6000 سے زائد خواتین پنجاب پولیس میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آؤٹ ہونے والی کیڈٹ سے کو خراج تحسین۔ کہا خواتین معاشرے کی تعمیر، امن و امان کے قیام اور ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بااختیار بنائیں گے۔ پنجاب کی ترقی کا سفر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ نسل در نسل جو دانلی کے پیداوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دانلی کرنے دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں۔ کشمیری عوام کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اور اپنا ووٹ پہ ڈاکہ کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے۔ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ 30 پولنگ سٹیشنز پر قبضے کے ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس۔ بولے قانون طریقے سے اپنی سیٹیں واپس لیں گے، آزاد کشمیر الیکشن کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ پی پی امیدواروں کو سیٹیں نئی اسمبلی بننے سے پہلے دلواؤں گا، کسی کو اپنے ووٹ اور اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ تشدد سے الیکشن جیتنے والوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کمیشن تحقیقات کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سٹیک ہولڈرز یہ مانے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔